السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے حکیم صاحب کی انوکھی برکت۔ ابو محمد خشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جلاحے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر عرق گلاب اور تمر ہندی تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جلاحہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا کہ تو اس امامے کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخر کار بڑا پگڑا باندھ کر مطلب شروع کر دیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرنا شروع کر دی اور کافی روپے کمائے، اور کئی دن ایسے کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیمار کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ اس جلاحے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے مطب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا، جو کہ سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے گا۔ اس مالکہ نے کہا، اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے، اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہ سکے تھے۔ اس جلاحے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی، اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ضعف جاتا رہا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقی طور پر اس نے ایسی دوائیں کہہ دیں جس سے اس کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جلاحے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایک جلاحہ ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی ہے، فلاں عورت کو اس کے علاج سے صحت ہوئی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو، اور انہوں نے کچھ سوال تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جلاحے نے کہا، اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو، کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس میں ایسے بیمار ہوں گے جو مدت سے پڑے ہوئے ہوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، بس ان کا علاج کرتا ہوں، ہو جاؤ کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جلاحے نے اس افسر سے کہا، جو کچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا، اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، اور افسر سے حلف دلایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جلاحے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا کہ تیری بیماری سے رفع ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جا۔ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا، تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا، مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جاننا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا، بس
यूं ही कोई खास वजह नहीं थी। हकीम ने कहा, तू चला जा और लोगों से कहते जाना कि मैं तंदुरुस्त हो गया। वो यहाँ से निकल कर भागा और लोगों से कहता गया कि मैं शिफायाब हो गया। इन साहब की आमद से फिर दूसरे की बारी आई। फिर दूसरे मरीज का नंबर आया। इससे भी ऐसा ही किया गया कि तेरी बीमारी सिर्फ इसी तरह दूर हो सकती है कि तुम इस देग में बैठ जाओ। इसने कहा, अल्लाह अल्लाह, जी मैं तो तंदुरुस्त हो गया हूँ। हकीम साहब ने कहा, इसमें बैठना जरूरी है। इसने कहा कि मैं तो आज शाम को वापसी का इरादा रखता हूँ। हकीम जी ने कहा कि अगर तुझे शिफा हो चुकी है तो चला जा और लोगों से कहते जा कि मैं अच्छा हो गया हूँ। अब ये भी निकल कर भागा और लोगों से कहता गया कि हकीम साहब की बरकत से मुझे सेहत हो चुकी है। ये हाल सब का हुआ, यहाँ तक के सब हकीम का शुक्र अदा करते हुए रुखसत हो गए और भागते चले गए और हकीम साहब की शोहरत हो गई और मुखालिफिन शर्मिंदा हुए।